السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين۔ فقال سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ وقال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى آخر الآيات۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، ماؤں بہنوں، عزیز بچوں، یہ مرکز اسلامی کھیڑ، مرکز الدعوت الاسلامیہ والخیریہ کے نام سے خطے کوکن کا جو عظیم الشان دینی، دعوتی، تعلیمی، منہجی، اصلاحی مرکز ہے، اس مرکز کے قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران، اس مرکز کے فاضل علماء کرام، مبلغین، دعات، مدرسین، اور اسی طرح سے اس مرکز سے نسبت رکھنے والے تمام احباب، مرکز کی بہت ساری گوناگوں سرگرمیوں میں سے ایک اہم سرگرمی اور نشاط، ایک اہم کام مرکز کا یہ بھی رہا ہے اور بہت ہی زیادہ پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، نصرت سے جاری و ساری ہے، وہ یہ ماہانہ دعوتی اصلاحی پروگرام ہے۔ یہ دعوتی اور اصلاحی پروگرام جو ہر مہینے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، مدد سے اور خصوصیت کے ساتھ مرکز کے ذمہ داران اور سر فہرست برادر گرامی محترم جناب مقصود احمد مقصود علاء الدین حسین صاحب کی خصوصی دلچسپی سے اور ان کی کوششوں سے جو ہر مہینے جاری ہوتا ہے، چلتا ہے، اس مہینے کا یہ جو پروگرام آج منعقد ہوا ہے، تمام پروگراموں میں ہمیشہ خالص توحید الہ اور ایسے ہی اتباع سنت اور حضرات صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کے سچے متبعین اور پیروکاروں کی سیرت اور ان کے منہج کی ترجمانی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بنیادی کام ہے اس دور کا بھی اور ہر دور کا۔ آج جتنی مشکلات دین اور دعوت کے حوالے سے پائی جاتی ہیں اور جتنی ساری کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہمیں اور آپ کو اپنی ذات میں، اپنے اہل خانہ میں، پڑوس میں، اپنی سماج میں، معاشرے میں، شہر میں، ملک و وطن میں، دنیا میں، جہاں بھی عقیدے کا، ایمان کا، عبادات کا، سنت کا، ایسے ہی عملی مسائل کا جو بہت ہی زیادہ نازک مسئلہ ہمارے سامنے ہے، ان تمام چیزوں میں فساد، ان تمام چیزوں میں بگاڑ، بہت ساری کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں، ان سب کا ایک ہی حل ہے۔ وہ حل کیا ہے کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ امت کے سچے علماء اس مشن کو نبوت کی وراثت سمجھتے ہوئے اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونے، کھڑے ہونے اور جواب دہی کا احساس کرتے ہوئے اسے انجام دیں۔ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ آج کا جو آپ کا عنوان ہے، ہمارا جو عنوان ہے
موجودہ دور اسوہ ابراہیمی، یہ بھی اسی تناظر میں، اسی سیاق میں یہ عنوان رکھا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا، اس دور اور ان حالات پر کوئی لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کا اسوہ، آپ کا جو آئیڈیل ہے، آپ نے جو دعوت کی، تعلیم و تربیت کی، حق گوئی کی، دعوت توحید کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے دعوت توحید پیش کرنے کے لیے، قوم کے سامنے جو شرک اور بت پرستی کرنے والی قوم تھی ان کے سامنے دعوت توحید پیش کرنے کے لیے، وقت کی جو قیادت تھی، حکومت اور سلطنت، اس کی ذمہ داروں کے سامنے دعوت توحید پیش کرنے کے لیے جو نمونہ چھوڑا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بہت تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ ہم اور آپ قرآن کریم کی آیات پر غور کریں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ بے شمار مرتبہ آیا ہوا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اگر آپ کو تفصیلات اگر جاننی ہے کہ کن کن جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ، تفصیلی تذکرہ، اور آپ کی دعوت کی بہت ساری باتیں، اور آپ کے مشن کا، آپ کی جہاد کا، آپ کی شجاعت، بہادری کا، بصالت کا، آپ کی غیرت اور ہمت کا تذکرہ جہاں کیا گیا ہے تو آپ کو سورہ انعام کی چند آیات میں تفصیلات مل جائیں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے سورت ہے، سورہ مریم، اس میں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی۔ سورۃ الانبیاء میں بہت زیادہ تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ ایسے ہی سورہ انبیاء کے علاوہ سورہ صافات میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بہت ساری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ تو اتنی ساری جگہوں پر تفصیلات کے ساتھ اور بہت ساری جگہوں پر اختصار کے ساتھ اشاروں میں اللہ کے کلام کے اندر جو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، اور آپ کو، یعنی ہم آپ کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد ہیں، ہمیں اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسے ہی آپ کی امت کے لوگ، یعنی ہم قیامت تک آنے والے سارے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلیں۔ ملت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا دین، ابراہیم علیہ السلام کی حنیفیت، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، ابراہیم علیہ السلام کا شرک کے خلاف ننگی تلوار بن جانا، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے گھر والوں سے، اپنے باپ سے دعوت توحید کے حوالے سے ادب ملحوظ رکھتے ہوئے کھل کر کے بات کرنا، توحید کو روشن کر کے پیش کرنا، اور شرک کی تردید کھل کر کے کرنا، اور مشرکین کی، شرکا کی، جن کو شریک کیا جا رہا ہے، دیوی دیوتا، زمین کی بہت ساری مخلوقات کو جو شریک کیا جاتا تھا، آسمان کی بہت ساری مخلوقات، سورج چاند ستاروں کو شریک کیا جاتا تھا، ان کی پرستش اور ان کی عبادت کی تردید، کیسے یہ بے کس ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان کے اندر پائیداری نہیں، قوت نہیں، طاقت نہیں، اسے کس طرح سے کھول کر کے اپنی والد کے سامنے، اپنی قوم کے سامنے اور وقت کی حکومت کے سامنے جو کچھ پیش کیا ہے، اس کا اسوہ، اس کا آئیڈیل اور اس کا نمونہ جو کچھ ان کی زندگی میں موجود ہے، ہمارے اور آپ کے نبی کو حکم ہے کہ آپ اس کی اتباع کریں، اور ہم امت کے لوگوں کو بھی حکم ہے کہ آپ کیا کریں؟ اس کی اتباع اور پیروی کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے کا حقدار، ان سے اپنی نسبت بیان کرنے کا حقدار، ان سے اپنے تعلق کو ثابت کرنے کا حقدار وہ ہے جو سچ مچ ان کی راہ پر چلنے والا ہے، جو ان کے سچے متبعین اور پیروکار ہیں، اور اس امت کے نبی ہیں، اور تمام ایمان والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کا ولی ہے، دوست ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ، آپ کی زندگی کا تذکرہ، خصوصیت کے ساتھ آپ کی دعوت توحید کا اور رد شرک کا جو مشن ہے، اسی کے ساتھ ساتھ مشرکین سے بیزاری، مشرکین سے نفرت کا اعلان، اور مشرکین جن کو شریک ٹھہراتے تھے ان سے، اور مشرکین سے کھلے بائیکاٹ کا اعلان،
یہ ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا اسوہ ہے جس پر ہمیں اور آپ کو چلنے کا حکم دیا گیا، پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ جو کچھ حالات ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے، شرک کا دور دورہ تھا، بت پرستی کا دور دورہ تھا، بت بنائے جاتے تھے بڑے پیمانے پر، بتوں کو بیچا جاتا تھا، خرید و فروخت یعنی کاروبار کیا جاتا تھا بڑے پیمانے پر، اور بتوں کی پوجا ہوتی تھی بڑے پیمانے پر۔ بت کدے ہے نا، بڑے بڑے بت کدے یعنی سینکڑوں بتوں کا آپ کو وہاں پر مجمع نظر آئے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے اس شرک اور بت پرستی کے ماحول میں اپنے آپ کو ایک سچے داعی کے طور پر کھڑا کیا، اور کس طرح سے اس مشن میں اپنی جرأت، ہمت، شجاعت، بصالت کا مظاہرہ کیا، اسے ہمیں اور آپ کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور کی جہاں تک بات ہے، اس کا منظر تو ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے جگہ جگہ شرک کا دور دورہ ہے، قبروں کی پوجا، آستانوں پر سر ٹیکنا، اولیاء اور صالحین سے کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، ان کے سجدے کرنا، ان کا رکوع کرنا، اولیاء اور صالحین کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان سے اولاد کا سوال کرنا، ان سے مال کا سوال کرنا، ان کے سامنے اپنی فقیری محتاجگی کا رونا ہے کہ نہیں؟ کسی کو دولت چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو صحت چاہیے، کن سے مانگ رہے ہیں وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مخلوقات سے، اللہ کے بندوں سے مانگ رہے ہیں، قبر والے سے مانگ رہے ہیں۔ انہی سے ڈرنا، انہی سے امید لگانا، انہی سے فریاد کرنا، انہی کی پناہ میں آنا، انہی سے مدد طلب کرنا، انہی کو عالم الغیب سمجھنا، یہ سارے شرک کے مظاہر ہیں۔ انہی کے چوکھٹوں پر جا کر کے سر ٹیکنا، چادریں چڑھانا، اور انہی کے نام سے جانور ذبح کرنا، چڑھاوے چڑھانا، قربانیاں پیش کرنا، شرک کے کتنے سارے مظاہر ہیں جو آج ہمارے درمیان عام ہیں۔ ایک طبقہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا، کلمہ گو نہیں ہے وہ، یعنی وہ پیدائشی طور پر کفر و شرک کی زندگی گزار رہے ہیں، خاندانی طور پر کفر و شرک کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا عقیدہ وہی مشرکین کا عقیدہ، شرک کا، بت پرستی کا عقیدہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ وہ تو ہے ہی کہ ان کے سامنے دعوت توحید پیش کی جائے، اور ان کی شرک کی تردید کی جائے، ان کے معبودان باطلہ کی بے کسی اور کمزوری کو بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ کمزور اور یہ لاچار آخر ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں، ہم ان کی پوجا کیوں کریں، ان کے لیے رکوع کیوں کریں، ان کے سامنے سجدہ کیوں کریں، ان کے ارد گرد طواف کیوں کریں، ان سے کیسے فریاد کر، یہ تو بتانا ہی ہے۔ لیکن سب سے بڑا، اس سے بھی بڑا مسئلہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا، خاندانی طور پر اسلام سے منسوب یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا، قبروں کا سجدہ کر رہا ہو، آستانوں پر سر ٹیک رہا ہو، ان کے لیے رکوع کر رہا ہو، قیام کر رہا ہو، ان کا طواف کر رہا ہو، اور ان سے فریاد کر رہا ہو، اور رکوع، سجدے اور دیگر عبادات ان کے لیے انجام دے رہا ہو، ایسے مسلمانوں کا کیا مسئلہ ہے؟ ایسے اسلام اور ایسے مسلمان جن کی نسبت تو اسلام کی ہے، لیکن ان کا عقیدہ کھلم کھلا شرکی عقیدہ ہے، ان کی وابستگی میرے بھائیوں قبروں سے ہے، مزاروں سے ہے، آستانوں سے ہے، تربتوں سے ہے، اور مشاہد سے ہے، مزارات سے ہے۔ اس لیے یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ وقت کا سب سے خطرناک اختلاف اور وقت کا سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم جو ہے شرک کا، جو ساری ذلت کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غضب کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امن کی نعمت چھین لیے جانے اور بد امنی، بے امنی پھیلا دیے جانے کا نتیجہ ہے۔ اس کے ذریعے سے ہماری دعائیں قبول نہ ہو، اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کی برکتیں ختم ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بغاوت کرنے کا انجام بہت زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی دنیا کی کوئی طاقت شرک کرنے والے کو عزت نہیں دے سکتی۔ اللہ کی طرف سے کھلا اعلان ہے، شرک کرنے والے کے لیے اس دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اس سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ آج ہر طرف مسلمان مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی کوئی وقات نہیں ہے، ان کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، ان کے مقدسات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی وجود کا حق چھینا جا رہا ہے، ان کی تجارتوں کو پورے طور پر دھوست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں تعلیمی طور پر بہت زیادہ پسماندہ اور گرا ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارے مسائل، یہ ہمارے حالات ہیں،
اور یہ ہمارا کردار ہے۔ ان حالات سے زبردازمہ ہونے کے لیے، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان حالات میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور بدلنا، جب تک ہم نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح نہیں کریں گے، کفر و شرک سے اسلام کے نام لیوا کلمہ گو اور قرآن کی تلاوت اور نبی اور رسول اور صحابہ کے حوالے دینے والے، خانہ کعبہ کا تقدس بیان کرنے والے، جب تک اپنے آپ کو شرک سے پاک نہیں کریں گے، جب تک اپنے آپ کو شرک کے ذرے ذرے سے آزاد نہیں کریں گے، تب تک دنیا کی کوئی طاقت انہیں عزت نہیں دلا سکتی۔ تو حالات تو بہت نازک ہیں، دین سے دوری کا مسئلہ، دین بیزاری کا مسئلہ، اور خصوصیت کے ساتھ جو سب سے بڑی سچائی ہے انسانیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی سب سے بڑی سچائی اور سب سے بڑا حق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا الزام، سب سے بڑا بہتان اور سب سے بڑی افترا پردازی جو ہے وہ شرک اور کفر ہے، نفاق ہے، الحاد ہے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ یہ مسئلہ اگر ہم نے حل نہیں کیا، اس بارے میں ہم سنجیدہ نہیں ہوئے، تو یاد رکھیں رواداریوں سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، سرنڈر ہو جانے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ چپ رہو، خاموش رہو، وہ ہمیں چھیڑے نہیں، اب وہ ہمیں چھیڑیں گے تو ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں، اگر وہ ہمیں نہیں چھیڑیں گے تو ہم ان سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ یہ جو صلح کل کا فارمولہ ہے، یا رواداری کے نام پر تنازل کا مسئلہ ہے، یا اپنے آپ کو بچا لینے کا مسئلہ ہے، اپنے سر کو شتر مرغ کی طرح ریت میں ڈال کر کے مطمئن ہو جانے کا مسئلہ ہے، یاد رکھیں اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے جب تک کہ اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص نہیں ہوگی، ہمیں امن نہیں حاصل ہوگا، ہمیں عزت نہیں ملے گی، ہمیں شان و شوکت نہیں ملے گی۔ یاد رکھیں ہمارا نظریہ غلط ہے، لوگوں کا نظریہ غلط ہے، باطل ہے، کہ مسلمانوں کی ذلت کا سبب، مسلمانوں کی پستی کا سبب ان کے مال کی کمی ہے، مادی کمزوری ہے، مالی کمزوری ہے، معاشی کمزوری ہے۔ غلط ہے یہ نظریہ۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان اس لیے ذلیل ہیں، اس لیے ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سیاسی بصیرت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی سیاسی قوت نہیں ہے، ان کا سیاست میں، ملک کی سیاست میں کوئی قابل ذکر حصہ نہیں ہے، یا ان کے پاس دنیا کے جدید علوم کی معلومات نہیں ہے، ان کے پاس دنیا کی ٹیکنالوجی اور جدید جو وسائل ہیں اس کا علم نہیں ہے ان کے پاس۔ اس طرح کی جو باتیں کہی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر مسلمان ذلیل ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسلمان میرے بھائیوں ذلیل اس لیے نہیں ہے، بلکہ مسلمان ذلیل اس لیے ہے کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے، صحیح معنوں میں اس کا اسلام نہیں ہے، خلل ہے، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، شرک کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، شرک سے یارانہ ہے، دوستانہ ہے، شرک سے سمجھوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف شرک سب سے بڑی بغاوت ہے۔ اس بغاوت کے خلاف خاموشی ہے، مجرمانہ خاموشی ہے، اور ان حالات میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے، ہمیں شان و شوکت مل جائے۔ صرف نسبتوں سے عزت نہیں ملتی، قربانی دینی پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ تعلیمات اور ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں اتری ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ امت اس وقت تک اوپر نہیں آ سکتی، بلندی نہیں پا سکتی، عزت اور شان و شوکت نہیں پا سکتی، جب تک کہ صحیح معنوں میں ایمان نہ ہو۔ علو اور بلندی ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سب سے بلند ہو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ ایمان توحید خالص کا نام ہے ایمان، یاد رکھیں یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے، جڑ ہے، اور اس کے بعد ایمانیات کے سارے ابواب آتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، بنی اسرائیل کا، قوم موسیٰ اور قوم عیسیٰ اور دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذلک نجزی المفترین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی اور پیغمبر تمہارے پاس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جیسی
पूरे बनी इसराइल की सबसे अजीमुशान किताब, तमाम अंबिया बनी इसराइल अलैहिमुस्सलाम की सबसे अजीमुशान किताब तौरात उतरी। ये किताब अल्लाह ताला की तौरात और ये अल्लाह के नबी हज़रत मूसा और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो बनी इसराइल के दुनिया में आए, तुम्हें पूरी दुनिया में अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में ऊंचा मकाम अता फरमाया। बनी इसराइल जिस दौर में दुनिया में थे सबसे ऊंचे लोग थे। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? हमने इनको फजीलत अता फरमाई, इन्हें शान व शौकत अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मगर इन लोगों की हरकतों की वजह से, इनके बातिल अक़ाइद, अफ़कार, नज़रियात की वजह से, इनकी दीन बेजारी की वजह से, इनके यहाँ पाए जाने वाले शिर्क और सामरियत के धोखे में आकर शिर्क और बुत परस्ती करने की वजह से, बछड़ा परस्तिश करने की वजह से हमने इन्हें जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। और ये जिल्लत उनसे उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक ये सच्ची तौबा करके अल्लाह ताला की खालिस तौहीद को गले ना लगा ले। इन्नल्लज़ीना इत्तख़ज़ुल इज्ला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम, जिन लोगों ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, आप सब जानते हैं सामरी ने क्या किया। सामरी ने एक सोने का बछड़ा, एक मूर्ति जिसको हम कहते हैं स्टेचू बना दिया और उसे इस अंदाज से किसी तरफ से हवा गुजरे दूसरी तरफ से हवा निकले तो आवाज ऐसी आए जैसे कोई जिंदा बछड़ा आवाज लगा रहा हो, चीख रहा हो, इस तरह की आवाज आ रही थी। लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने के बाद इब्राहिम हजरत हारून अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में उस बछड़े की पूजा करना शुरू कर दिया। सामरी ने वर्गलाया, बहकाया, उनकी जहालत का फायदा उठाया और इसी तरीके से शैतान लईन ने उनको इस बछड़े की पूजा करने पर लगा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने इन बछड़े की पूजा करने वालों के बारे में क्या फरमाया? जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की, सयनालुहुम ग़ज़बुम मिर रब्बिहिम व ज़िल्लतुन फिल हयातिद दुनिया, इन्हें बहुत जल्द, इन बछड़े की पूजा करने वालों को बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला का गजब पकड़ लेगा, इनके ऊपर अल्लाह का गजब उतरेगा, अल्लाह की नाराजगी की मार पड़ेगी और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बन जाएगी। बनी इसराइल के बारे में था कि नहीं था ये? अल्लाह ने आगे फरमा दिया, ऐसा नहीं है कि कोई बछड़ा पूजे बनी इसराइल का तो जलील हो जाए और अल्लाह की गजब की मार पड़े। ये काम जब जब जहां जहां जो कौम करेगी, जो लोग करेंगे, उनका यही हश्र होगा, यही अंजाम होगा। उन्हें जिल्लत से और रुसवाई से गुजरना होगा और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की गजब की मार पड़ेगी उनके ऊपर। वकज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन, ये आयत करीमा का टुकड़ा क़यामत तक के लिए है। आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उम्मत तक के लिए, उम्मत के आखिरी फर्द तक के लिए है क्या? वकज़ालिका नज्ज़िल मुफ्तरीन, इस तरह के शिर्क करने वालों का हमेशा यही अंजाम होगा। हम यही बदला देंगे तमाम झुठलाने वालों को, तमाम शिर्क करने वालों को, तमाम बुत परस्ती करने वालों को, तमाम कब्र परस्ती करने वालों को, तमाम देवी देवताओं के पुजारियों को, तमाम औलिया और सालिहीन के सामने सर टेकने वालों को, तमाम अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम के तुरबतों पर, आस्थानों पर हाथ उठा करके खड़े होने वालों, सबको हम क्या करेंगे? यही बदला देंगे। कौन सा बदला? अल्लाह की तरफ से गजब की मार और दुनिया में जिल्लत और रुसवाई। ये हमारी हालत ज़ार है। ये क्या है? हमारा मौजूदा वक्त है, ये हमारा मौजूदा वक्त है। अब इसी के साथ कुछ और बातों का भी तस्करा मैं आपके सामने करना चाहता हूं और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसवे की तरफ हम आते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा क्या है और उसकी हकीकत क्या है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की के मिल्लत की और उनके दीन की पैरवी करने का हुक्म दिया गया है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन क्या था जिसकी पैरवी का हुक्म हमारे नबी को दिया जा रहा है और हमें दिया जा रहा है? आखिर कौन सा उसवा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का? इसे समझेंगे। उससे पहले अब यहां देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वादा है, हालात कितने भी बिगड़ जाएं लेकिन उम्मत में चंद लोग ऐसे अल्लाह की तरफ से जरूर रहेंगे जो अपनी तन मन धन की बाजी लगा करके अल्लाह की तौहीद का झंडा उठाएंगे और शिर्क की बेखुनी करने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे। जबान से, कलम से और हालात और शुरूत व ज़वाबित के मुताबिक वक्त आएगा तो अपनी जान से भी इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वादा है और ये हमेशा कायम रहेगा। और हर 100 साल पर
अल्लाह तबारक व तआला इस दीन के अंदर जो मिलावटें आ जाएंगी, शिरक आ जाएगा, कुफ्र आ जाएगा, इल्हाद आ जाएगा, बेदीनी आ जाएगी और दुनिया भर की इसके अंदर गड़बड़ियाँ और खलल की चीज़ें आ जाएंगी, इन तमाम से अल्लाह तबारक व तआला की दीन को पाक साफ करके, इन्हें छांट करके दीन को नया करने वाले अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैदा होंगे हर 100 साल पर। यह अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। आज अगर अल्लाह तबारक व तआला के फضل व करम से इस उम्मत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे वारिसीन, उम्मत के सच्चे उलमा, जो तौहीद की दावत देने वाले उलमा हैं, जो तौहीद की खालिस दावत देने वाले उलमा हैं, अपनी ज़बान से कलम से अनथक दावत फैलाने के लिए कोशा रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में, बंदगी में, रुबूबियत में, उलूहियत में, अस्मा व सिफात में, अफ़आल में, कमालात में जो कुछ भी मिलावटें आ गई हैं, जिसको हम शिर्क कहते हैं, इस शिर्क के खिलाफ नंगी तलवार बन करके खड़े हैं, है ना। शिर्क को बातिल कर रहे हैं, शिर्क को गलत साबित कर रहे हैं, शिर्क की गुंजाइश नहीं है, शिर्क की मजम्मत, मुशरिकीन की मजम्मत, शिर्क का बाइकाट, मुशरिकीन का बाइकाट, और शिर्क जिन को अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक करके किया जा रहा है, देवी देवताओं को, नबियों को, वलियों को, इनमें से जो भी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में शिर्क के लिए राजी हैं, अल्लाह के सिवा तागूत बन रहे हैं, इन सब से बरात का, बेजारी का, बाइकाट का ऐलान कर रहे हैं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे तौहीद के दाइयों के खिलाफ, तौहीद की दावत देने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसीन के खिलाफ लोग अपने बदज़बानी कर रहे हैं। तौहीद के खिलाफ जो कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तौहीद की दावत आम करने के लिए कोई खड़ा हो जाए, शिर्क की मजम्मत करने के लिए कोई खड़ा हो जाए, तो लोग उसी पर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, हालात ऐसे हैं, हालात वैसे हैं, हमें इस वक्त चाहिए कि हम इस तरह की बातों को मौजू ना बनाएं, अपना मजमून इसके खिलाफ ना आए। हमें चाहिए कि हम क्या करें, लोग क्या कहते हैं, हमें चाहिए कि इत्तिहाद की बात करें, इत्तिहाद की बात करें, यकजहती की बात करें, इंतिशार की बात न करें। आलम इस्लाम के हालात ऐसे हैं, मशरिक मगरिब के हालात ऐसे हैं, खलीज के हालात ऐसे हैं, बर्रे सगीर के हालात, हिंदो पाक के हालात ऐसे हैं। इस तरह के हालात का हवाला दे करके कहते क्या है, कहते हैं हमें चाहिए कि हम शिर्क के खिलाफ बात न करें, मुशरिकीन के खिलाफ बात न करें, कब्र परस्ती के खिलाफ बात न करें, औलिया परस्ती के खिलाफ बात न करें। हमें चाहिए कि हम एक होने की बात करें, सबको अपने अपने दीन पर रहने दो। जो कब्रों का पुजारी है उसे कब्रों का पुजारी रहने दो, जो बुतों का पुजारी उसे बुतों का पुजारी रहने दो, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने उनको अल्लाह का बेटा मानकर, उनको माबूद मानकर, पूरे तौर पर या 1/3 माबूद मानकर उनको पूजता है, उन्हें ऐसे ही पूजने दो। किसी शिर्क के खिलाफ कोई बात न करो, किसी कुफ्र के खिलाफ कोई बात न करो, शिर्क की तरदीद न करो। तौहीद की दावत आम करने के लिए किसी का नाम न लो कि कौन है जो तौहीद के खिलाफ चलता है, कौन है जो शिर्क के साथ साथ चलता है। इस तरह की बातें करने से लोग बना करते हैं, और हिम्मतों को बढ़ाने के बजाय, इस मिशन को आगे ले जाने के बजाय, तौहीद की दावत और शिर्क की तरदीद का मिशन इंसानियत का सबसे ऊंचा मिशन है। और हमने अर्ज किया, किसी भी और रास्ते से इज्जत नहीं मिल सकती, इज्जत का कोई रास्ता नहीं है। हम अपने आप को रवादारी करके, समझौता करके, सौदेबाजी करके अल्लाह की अजाब की मार से नहीं बचा सकते, जिल्लत से नहीं बचा सकते, अपने आप को दुनिया में सरबुलंद नहीं कर सकते, जब तक कि हम अल्लाह की तौहीद को इल्मन, अमलन, अकीदतन अपनी जिंदगी में नाफिज न कर लें, और उसके बाद अहलियत और सलाहियत हो जाने के बाद इस मिशन को दुनिया के सामने आम करें। जब तक हम इस पर नहीं आएंगे, याद रखें, ये वक्त और हालात के समझौतों से मसले हल नहीं हो जाएंगे। वक्त और हालात के तनाजुर में समझौता कर लें, खामोश हो जाएं, तकरीरें न करें, लोगों को नसीहत न करें, शिर्क की तरदीद न करें, तौहीद की दावत न दें। याद रखें कि इससे वक्ती तौर पर तो तसल्ली कर सकते हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है, अल्लाह को मजीद गज़बनाक करने का सबब है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर होने का नतीजा है कि इसके नतीजे में दूर हो जाएंगे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से। इसलिए हमें चाहिए कि इस बात को समझें। इस बारे में जो मतलूब है वो क्या है,
مطلوب یہ ہے کہ علم کی روشنی میں, بصیرت کی روشنی میں اللہ کے بندوں کو خالص توحید کی دعوت دی جائے, شرک کی تردید کی جائے, قبر پرستی مزار پرستی کی تردید کی جائے, ان کی حقیقتوں کو بے نقاب کیا جائے, اللہ کی کلام کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں, آپ کی حدیثوں میں جو توحید کی دعوت کا نمونہ موجود ہے اسے کھل کر کے انسانیت کے سامنے پیش کیا جائے. جب تک یہ مشن نہیں ہوگا تب تک یاد رکھیں کہ ہمیں عزت نہیں مل سکتی, ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہمارے مقدسات خطرے میں ہیں, مدارس خطرے میں ہیں, مساجد خطرے میں ہیں, ہمارا وجود خطرے میں ہے, ہماری عزت و آبرو خطرے میں ہے, ہمارا حق ملک اور وطن کا جو حق ہوتا ہے جس کو حق الاستیطان کہتے ہیں, اپنے وطن کا حق, رہنے کا حق کہ ہمیں وطن میں رہنے کا, اور ساری فیسلٹیز کا جو ہمیں حق پہنچتا ہے وہ حق ہم سے جو چھینا چاہ, اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہمارے حق کی حفاظت فرمانے کا سامان فرما دے. اس کے بغیر مسئلے حل نہیں ہو سکتے. تو اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جہالت ہے, لا علمی ہے, بے دینی ہے, توحید کا علم نہیں ہے. دنیا کے سارے ٹاپک پر بات ہوتی, آج کل کے حالات کی بات کر رہا ہوں میں, دنیا کے سارے موضوعات کو بار بار بیان کیا جاتا ہے, تمام موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے, سماجی معاملات ہے نا, سماجی موضوعات, معاشی موضوعات, بزنس کے بہت سارے طریقے اور اس کی قسمیں, اس کے حلال و حرام کے ضابطے کیا ہیں, اس پر بات ہوتی ہے, سیاست کی باتیں ہوتی ہیں, سمجھ رہے, اور صفائی ستھرائی اور ڈیولپمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں, گلیمر کی باتیں ہوتی ہیں. انسانی زندگی میں یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کا جو لائف لیول ہے, اس لائف لیول پر چلنے کے لیے لوگ ترغیب دیتے ہیں. اگر کوئی مضمون زیر بحث نہیں آتا یا کم سے کم آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کا موضوع ہے. شرک جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی سے بغاوت, اس کی تردید کا موضوع نہیں آتا. بعض لوگ تو تانے دیتے, پرائے تو پرائے بھی اپنے بھی تانے دیتے ہیں, یہ دیکھو بھائی اب تو ہمارے علماء کے پاس کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے, بس جب دیکھو توحید کا عنوان, جب دیکھو توحید کا عنوان. ارے بھائی توحید کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ توحید کے علاوہ بہت کچھ ہے, لیکن توحید پہلے ہے تو سب کچھ ہے, اور اگر توحید درست نہیں ہے تو کوئی موضوع کسی کام کا نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے. تو توحید کی دعوت, خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی بندگی کی دعوت, یہ اصل الاصول ہے, تمام بنیادوں کی بنیاد ہے. اس لیے اس سے سمجھوتا, اس سے تنازل, اس میں نرمی, اس میں کوتاہی, غفلت کا مظاہرہ کرنا, یاد رکھیں کہ اس کے بعد ہم کتنی بھی کوشش کر ڈالیں ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. حالات ایسے بن گئے کہ جتنے سیکولر نظریات دین کے اندر, دین کے اندر, سیاسی ماحول کی بات نہیں ہو رہی ہے, دین کے اندر سیکولرزم کی بات کرتے ہیں. کہ مطلب کیا ہے, اسلام کے نام پر جو بھی دنیا میں ہے وہ ہمارا ہے, وہ ہمارا ہے, وہ ہم سب ایک ہیں. چاہے وہ اسلام کا نام لے کر کے کفر کر رہا ہو, شرک کر رہا ہو, پرستی کر رہا ہو, اسلام کا نام لے کر کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دے رہا ہو, لعن طعن کر رہا ہو, اللہ اور اسلام کا نام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہا ہو, ان سے تبرئ کر رہا ہو, ان پر لعن طعن کر رہا ہو, ملامت کر رہا ہو, ہے کہ نہیں؟ ایسے اسلام کے نام پر سب کو کیا کہتے ہیں, اسلام کا نام آ گیا تو سب ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں, اس لیے اختلاف مت کرو. اس طرح کی باتیں آج ہو رہی ہیں. میرے بھائیوں, آپ سمجھیں, غور کریں کہ حالات کتنے نازک ہیں, کتنے نازک ہیں. اسلام میں توحید کی دعوت, توحید کی عظمت اور اہمیت کتنی زیادہ ہے, اس کا تو موضوع آپ جانتے ہیں کہ الگ موضوع ہے, یہ بے حساب ان گنت دلائل ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح سے ہماری ایمان و عقیدے کا حال ہے, ہماری دعوت کا حال ہے, ہمارے مشن کا حال ہے, ہماری تعلیم و تربیت کا حال. توحید سے انتشار پیدا ہونے کا بھی دعویٰ لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں بھئی توحید کی بات کرو گے تو انتشار پیدا ہوتا ہے, اختلاف ہوتا ہے, انتشار ہوتا ہے, اس لیے یہ باتیں مت پیش کرو, سب کو اپنے اپنے دین پر چلنے دو. قبر پوجنے والا قبر پوجتا رہے, مزار پر جانے والا جاتا رہے, کوئی بات نہیں ہے. اولیاء اور صالحین کے سامنے سر ٹیکنے والا سر ٹیکتا رہے, ان کے لیے ان سے دعائیں کرے, سجدہ کرے, کرنے دو, انہیں مت چھیڑو, انہیں چھیڑو مت, اپنی بات کرو, لیکن شرک کے خلاف بات مت کرو, توحید کی دعوت مت پیش کرو. اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے, اور حالات ایسے ہیں کہ اس وقت انتشار نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیں ایک جٹ ہونے کی ضرورت ہے. کیا کہتے ہیں,
ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ نہیں سمجھتے میرے بھائیوں کہ سب سے بڑا انتشار، سب سے بڑا اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بغاوت ہے۔ جب دنیا میں پہلی بار شرک آیا تو کائنات میں پہلی بار اختلاف ہوا۔ اللہ نے قرآن کریم میں اختلاف کا ذکر کیا ہے۔ اللہ کے کلام کی آیتوں کو پڑھو، اگر اختلاف کا لفظ کہیں استعمال ہوا ہو توحید سے، امت کے، انسانیت کے ہٹ جانے کے مسئلے کے بعد، یاد رکھیں سب سے پہلے جہاں اختلاف کا لفظ آیا ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اس قوم کے لوگوں نے اللہ کی توحید سے بغاوت کر کے اولیاء اور صالحین کے سامنے سر ٹیکنا شروع کر دیا تھا۔ اسی کو اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے اختلاف کا نام دیا ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ ساری انسانیت ایک امت تھی، اس کے بعد ان میں اختلاف ہو گیا۔ ساری انسانیت کیا تھی؟ ایک ہی امت تھی، اس کے بعد ان میں کیا ہوا؟ اختلاف ہوا۔ یعنی اختلاف کی شروعات کہاں سے ہوتی میرے بھائیوں؟ اللہ کی توحید سے اگر انسان ہٹا تو اختلاف ہو گیا۔ میرے بھائیوں آج حالت کیا جانتے ہیں آپ؟ عجیب پیمانے بدل گئے۔ اتحاد کا معنی، اختلاف کا معنی، انتشار کا معنی، یکجہتی کا معنی لوگ سمجھتے نہیں، یا میرے بھائیوں ناسمجھی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے بغاوت سب سے بڑا اختلاف ہے۔ آج گھر کا اختلاف کہتے ہیں، میاں بیوی کے اختلاف کہتے ہیں، بھائی بھائی کے اختلاف کو اختلاف کہتے ہیں، سماج اور معاشرے کے جھگڑے کو اختلاف اور جھگڑا کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کاروباری اختلاف ہے، فکری اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف، اس کو اختلاف کہتے ہیں۔ لیکن توحید کے بالمقابل شرک کے آنے کو اختلاف نہیں سمجھتے، جبکہ سب سے بڑا اختلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے ہٹ جانا ہے۔ شرک سب سے بڑا اختلاف ہے، اور اس کے برخلاف اس کو اختلاف نہیں مانتے، اور یہیں سے یہ بگاڑ آیا۔ جب اس کو اختلاف نہیں مانتے تو پھر اتحاد کا معنی بھی نہیں سمجھتے۔ اتحاد کا معنی نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ توحید جیسے تیسے رہے، شرک ملا ہوا رہے، شرک بھی ہو اور قبر پرستی بھی چلتی رہے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے لوگ سر بھی ٹیکتے رہیں، اور ہم سب ایک جگہ بھیڑ لگا کر کے اکٹھے ہو کر کے ہم اپنے آپ کو ایک ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس طرح کی نظریات پر اللہ عز و جل نے فرمایا یہ کہاں پھر رہے ہو، کہاں گھمائے جا رہے ہو، کہاں تمہاری عقل چلی گئی ہے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ یہ سارے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں مشرکین کے لیے، مشرکین کے لیے۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ اس طرح کے حالات میں میرے بھائیوں کی توحید کی دعوت، شرک کی تردید، توحید کی دعوت دینے میں صراحت ہے نا، لاگ لپیٹ نہیں، ایک دم کھلے الفاظ میں توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، توحید اپنانے کا حکم اور شرک سے بیزار ہونے کا حکم صراحت کے ساتھ۔ اسی طرح سے اس راہ میں توحید کی دعوت دینے کی راہ میں اور شرک کی تردید کرنے کی راہ میں کوئی ملامت گر کے ملامت کا خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی انسان کا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر استقلال ہونا چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، بہادری ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو کہاں ملتی ہیں؟ اسوہ ابراہیمی میں ملتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں۔ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ کیا ہے، اور ہمارے یہ جو موجودہ حالات ہیں، ہم نے کوئی سماجی اور تجارت کی بات نہیں کی ہے، ہم عقیدے اور اصول کی بات کر رہے ہیں۔ یہ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ دنیا کے دیگر موضوعات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ پوری کائنات کا، انسانیت کا، جب سے انسانیت بنی ہے، کائنات قائم ہوئی ہے، اور جب تک یہ دنیا قائم رہے گی تب تک پورے پیریڈ میں اگر سب سے بڑا کوئی قضیہ اور مسئلہ ہے تو توحید کا مسئلہ ہے۔ اس کے برخلاف جو شرک دنیا میں آیا، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اسی پہلو پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو تو ہم جانتے ہیں،
ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے، تو اس کے اندر توحید کی دعوت بھی ہے، شرک کی تردید بھی ہے، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دینا ہے، قوم کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینا ہے، وقت کی حکومت کو بھی توحید کی دعوت دینا ہے، شرک کو اور مشرکین کو حقیر اور ذلیل ثابت کرنا ہے، انہیں بے وقت ثابت کرنا ہے، اللہ کے حکم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہجرت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اپنی نرینہ اولاد کو لے جا کر کے بنجر زمین پر چھوڑ آنا ہے، اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی مخلوقات سورج چاند ستاروں کا تذکرہ کر کے مناظرہ کر کے قوم کے لوگوں کو جو وہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے تھے انہیں نادان اور احمق ثابت کرنا ہے، گمراہ ثابت کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے اندر موجود ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں بہت ساری پہلوؤں پر بات نہیں کرنا ہے، اس کا ایک ہی پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جہاں اسوہ ابراہیمی کا ذکر آیا ہوا ہے قرآن کریم میں، وہاں پر بنیادی طور پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھیں اسوہ ابراہیمی کیا ہے اور ہمارے جو اپنے حالات ہیں جن پر ہم نے بہت سرسری طور پر آپ کے سامنے تبصرہ کیا ہے، ہمارے حالات کیا ہیں اس وقت، جو ہمارے حالات ہیں ان حالات کو سامنے رکھیں اور ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو سنیں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور جو آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم کو امت کے لوگوں کو بھی ان کی اتباع کرنے کا، ملت کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ یہ سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان ولم یکن من المشرکین۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی کیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی یعنی ان کے دین کی پیروی کیجئے۔ حالت یہ تھی، ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ تھا کہ انہوں نے سارے معبودان باطلہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، نہ کوئی دیوتا چھوٹا نہ بڑا، کوئی بھی ولی نہیں، کوئی بھی قبر نہیں، کوئی بھی مزار والا نہیں، کوئی بھی نہیں۔ اگر اپنے ملک اور وطن کے حالات کو سامنے رکھیں تو کوئی بڑے سے بڑا بابا اور بزرگ نہیں، کوئی دیوتا دیوی دیوتا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہا رشتہ قائم کیا، سب سے کنارہ کشی اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ توحید کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا دین حنیف تھا، سب سے کٹ جانا، ایک اللہ سے جڑ جانا، ایک اللہ کی عبادت اور بقیہ سب کا بائیکاٹ، یہ تھا، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ اللہ فرماتا آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجئے جو حنیف تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے امت کے لوگوں، امت محمد کے لوگوں، تم کیا کرو؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو جو حنیف تھے اور شرک کرنے والوں میں سے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ بات آ گئی تو ہم کو بھی حکم ہے، ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی اس بات کا حکم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے کلام کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کون؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان پر ایمان لانے والے، ان کی اتباع کرنے والے تھے، وہ للذین اتبعوا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، پیروی کی، ان کے قدم قدم چلے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حقدار ہیں کس کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ والذین آمنوا، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایمان لانے والے، یہ سب سے زیادہ حقدار ہیں ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو ابراہیم کے زمانے میں ان کے متبعین و پیروکار، اور اس کے بعد ہمارے نبی محمد اور آپ کے ہم امتی اور پیروکار ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور اللہ پھر سب کے بارے میں فرماتا ہے واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کا مددگار ہے، کارساز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ہمیں اتباع کرنی ہے، ہمارے نبی کو اتباع کرنی ہے، کس کی؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ یہ دونوں اللہ کے خلیل اور جگری ہیں،
अंबिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान करीम में है। उनमें से 5 को उलुल अज़्म कहा गया, बड़ी हिम्मत और हौसले वाले अंबिया, जिनकी तारीख में बड़ा जिहाद पाया जाता है, बड़ी कुर्बानी पाई जाती है, बड़ी आजमाइशें पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा सब्र और आज़म पाया जाता है। इन 5 का तज़किरा उलुल अज़्म अंबिया, उलुल अज़्म रुसुल। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आप ऐसे ही अपने मिशन पर जमे रहिए जैसे अज़्म वाले रसूल जमे रहे, जैसे अज़्म वाले हिम्मत वाले रसूल अल्लाह की तौहीद की दावत और शिर्क की तरदीद के लिए पूरे तौर पर डटे रहे, जमे रहे। आप भी इसी तरह से जमे रहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ। उसके बाद इन उलुल अज़्म रसूलों में आप अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ऐसे ही हमारे और आपके नबी आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप देखें, आपकी सीरत को पढ़ें और आपकी कुर्बानी और आपके अनथक जिहाद का मुताला करें तो आपको समझ में आएगा कि दोनों रसूलों में, और दोनों खलील भी हैं, दोनों क्या हैं? दोनों अल्लाह के खलील हैं। अल्लाह के खलील सिर्फ 2 हैं दुनिया में। अल्लाह के एक खलील इब्राहीम है और दूसरे खलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह इत्तखज़नी खलीलन कमा इत्तखज़ इब्राहीम खलीला। अल्लाह ने मुझे अपना जिगरी दोस्त बनाया है जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिगरी दोस्त बनाया है। और मक्का की हुर्मत और मदीने की हुर्मत का तज़किरा जब आता है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा बहुत ज़्यादा दोनों में मुताबकत और मुनासबत पाई जाती है। हम दरूद पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे बरकत की दुआ करते हैं तो क्या कहते हैं? व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। क्यों भाई? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही क्यों? दरूद के लिए, रहमत के लिए भी दुआ। हवाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और सलात, जिसको सलात कहते हैं, रहमत और ये बरकत की दुआ, दोनों में जैसे सलामती, जैसे दरूद यानी रहमत की दुआ और जैसे बरकत की दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? इसमें बड़ी मुताबकत पाई जाती है। दोनों अल्लाह के खलील हैं, दोनों की जिंदगी में बड़ी कुर्बानियां पाई जाती हैं और बड़ा सब्र है, बड़ा आज़्म है, बड़ा हज़्म है, बड़ा इस्तिक़लाल है, बड़ी पामर्दी है दोनों की जिंदगी में। अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम व अला जमीइल अंबिया व रुसुल। ये बहुत बुनियादी मसला है। मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने खलील और हमारे नबी को भी अल्लाह ताला ने खलील बनाया है। तीसरा कोई खलील नहीं, अल्लाह ताला का तीसरा कोई खलील यानी जिगरी यानी मोहब्बतें दिल के रेशों में चली जाएं, दिल के रगो रेशे में पैवस्त हो जाएं, ऐसी मोहब्बत को खुल्लत कहा जाता है, खलील होता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा यहाँ पर आ गया। अब आइए देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी का हुक्म दिया गया आपको और आपकी उम्मत यानी हम लोगों को। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ज़रा वो उसवा है क्या, वो उसवा क्या है जिसकी पैरवी हमें करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना मअहू। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, नमूना है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में और उनके साथियों की ज़िंदगी में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथी यानी आपके सहाबा और आप पर ईमान लाने वाले, इनकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल और नमूना है। क्या है वो मसला जिसमें नमूना बनाना है? आइडियल और सिंपल समझना है। किसको अपने लिए नमूना बनाना है? किस चीज में? अल्लाह ने फरमाया इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब इब्राहीम ने और उनकी कौम ने, कौम से मुराद जो इब्राहीम पर ईमान लाने वाले लोग थे वो, वरना कौम तो सभी है, दावत के एतबार से पूरी कौम, सारे लोग कौम है, कौम के लोग हैं। इससे मुराद कौन है? कौम का वो हिस्सा जो ईमान लाने वाला था। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने क्या कहा था? इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम, जब इन ईमान लाने वालों ने अपनी कौम से कहा, क्या कहा? इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह, हम तुमसे बरात का, बेजारी का ऐलान करते हैं। तुम शिर्क कर रहे हो, तुम बुतों को बनाते हो, बेचते हो, पूजते हो, छोटे साइज के, बड़े साइज के, और बड़े और बहुत बड़े साइज के बना करके तुम पूजते हो। इनसे भी हम बरात का, बेजारी का, बाइकाट का ऐलान करते हैं। और आसमान के माबूदों को जिनको तुम पूजते हो, सूरज का
اور ایسے ہی چاند کا اور ستارے کا تم سجدہ کرتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان سب سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں۔ منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہمارا تم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مشرکین سے برات کا اعلان، مشرکین سے برات کا اعلان، بیزاری کا، بائیکاٹ کا اعلان۔ آج یارانہ ہے، دوستانہ ہے، سمجھوتے ہیں، نرمیاں ہیں، ساز باز ہیں، خفیہ علانیہ ہے کہ نہیں؟ یہ حالت ہے کہ نہیں آج ہماری؟ بڑی دوستی، کہتے ہیں نہیں، حالات ایسے نہیں ہے، دوستی رکھنا ضروری ہے، دوستی رکھنا ضروری ہے، دوستی نہیں رکھیں گے تو یہ ہم پڑوس میں ہیں، ہماری جان کے خطرے، ہمارے مال کے خطرے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ میرے بھائیوں، عقید توحید اگر نہیں بچا سکے تو یہاں جان بچا کے کیا کریں گے، اور عزت اور اپنی دولت بچا کر کے کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دہکتی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا مقدر ہو جائے گا۔ اس لیے سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے قیمتی کیا ہے، انمول کیا ہے، کس کو بچانا ہے اور کس کو کھو جائے کھو جانے دینا ہے، اسے ہمیں جاننے کی ضرورت۔ تو کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا صاف صاف کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے کیا کہا تھا، قوم کے لوگوں سے کہا تھا ہمارا تم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تم مشرک ہو، بتوں کی پجاری ہو، آسمان میں سورج چاند ستاروں کی پجاری ہو، اس لیے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، اور ان دیوی دیوتاؤں سے بھی کوئی تعلق نہیں، مورتیوں سے، سورج چاند ستاروں سے ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ برات کا، بیزاری کا اعلان، اسی کو کہتے ہیں عقیدۃ البراء، عقیدہ براء۔ جہاں ایمان نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، بت پرستی ہے، غیر اللہ کی پوجا ہے، وہاں پر دوستی نہیں ہو سکتی، وہاں پر محبت نہیں ہو سکتی، وہاں پر دشمنی اور نفرت ضروری ہے، برات اور بیزاری اور بائیکاٹ کا اعلان ضروری ہے۔ یہ بہت بنیادی عقیدہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا اسوہ کیا ہے؟ توحید کی دعوت، اور اسی کے ساتھ شرک سے، مشرکین سے اور شرکاء سے برات کا، بیزاری کا، بائیکاٹ کا اعلان۔ اور کیا کہا آگے کیا کہا؟ کفرنا بکم، ہم تم سے، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، یعنی تمہاری کوئی قیمت نہیں، تم سے ہم نفرت کا اعلان کرتے ہیں اور تمہارا کفر کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہمارے اور تمہارے درمیان وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت یعنی دشمنی اور بغضاء یعنی نفرت، یہ دونوں چیزیں ظاہر ہو چکی ہیں، دونوں چیزیں ایک دم کھلی بات ہے کہ ہماری تم سے دشمنی ہے اور ہمیں تم سے بغض اور نفرت۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ۔ ابراہیم علیہ السلام کا محبت سے، عقیدت سے، ارادت سے، صرف نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کی زندگی کے نمونے، ان کی زندگی کے واقعات اور قصے پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہم ان کی زندگی کا اصل اسوہ نہیں سمجھیں گے اور عملی طور پر زندگیوں میں نافذ نہیں کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر ایمان لانے والوں نے، دو ابراہیم نے اور ان کے ساتھیوں نے کیا کہا آگے؟ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ایک دم کھل چکی ہے۔ کب تک دشمنی رہے گی بھائیوں؟ کب تک؟ جب تک تم مشرک رہو گے تب تک یہ دشمنی رہے گی، تب تک یہ نفرت رہے گی۔ جب تک تم موحد نہیں ہو جاتے، ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے نہیں ہو جاتے، تب تک ہماری تمہاری دشمنی جاری رہے گی۔ وقتی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹوں کے لیے۔ اچھا، کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے بھائی سمجھتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، اس سے ایک بار کبھی کہہ دیا کہ بھئی یہ شرک ہے اور یہ بت پرستی ہے اور قبر پرستی ہے اور یہ حرام ہے اور شرک ہے، اس کا انجام ایک بار کہہ دیا، بس ذمہ داری ادا ہو گئی۔ اس کے بعد کاروبار ساتھ میں، رہنا سہنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، اور باہوں میں باہیں ڈال کر کے چلنا پھرنا ساتھ میں، یارانہ، دوستانہ، تحفے، تحائف سب ساتھ میں۔ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں ہم؟ اسی لیے بنی اسرائیل پر 2 نبیوں کی زبانی لعنت اللہ نے فرمائی، اسی بنیاد پر کہ صرف وقت گزاری کے لیے، شکوہ چھڑانے کے لیے، نام کے لیے ایک بار 2 بار کہہ دے کہ یہ غلط کر رہے ہیں آپ، اور اس کے بعد دوستی چلتی رہے۔ برات ہونی چاہیے بھائی، بیزاری ہونی چاہیے، بائیکاٹ ہونا چاہیے، نفرت ہونی چاہیے، دشمنی ہونی چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی دو نبیوں کی زبانی، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ کیوں لعنت کی گئی؟ لعنت کی وجہ یا کیا تھی؟ یہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، گناہوں کے کام کرتے تھے، جرائم کرائم کرتے تھے، یہ ان کا کام تھا۔ کانوا لا یتناہون، مشکل کیا تھی؟ لعنت اس لیے ہوئی ان کے اوپر کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو گناہوں کے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ چلنے دو کوئی بات نہیں ہے، چلنے دو کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اسی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی اور یہ کردار ان کا بہت برا تھا۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی تھی اس کی وجہ کیا جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک آدمی حرام کام کرتا تھا، گناہ کا کام کرتا تھا، کبیرہ گناہ کا کام کرتا تھا، اور اس کا ساتھی شام میں اس سے کہہ دیتا تھا اتق اللہ یا ہادا اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، یہ حرام ہے، یہ کام مت کر۔ ایک بار دو بار کہہ دیتا تھا اور اس کے بعد ثم لا یمنع ذلک ان یکون اکیلہ وشریبہ وقعیدہ، لیکن اس کے بعد پھر اسی کے ساتھ میں کھاتا پیتا تھا، اسی کے ساتھ میں رہتا سہتا تھا، اسی کے ساتھ یارانہ دوستانہ اور مجلس میں ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نبیوں کی زبانی ان مجرموں پر لعنت فرمائی کہ زبان سے کہہ دیا۔ اور یہ تو عام دوسرے گناہوں کی بات ہے میرے بھائیوں، یہاں تو کفر و شرک کی بات چل رہی ہے، قبر پرستی کی بات چل رہی ہے، مزاروں پر سجدہ کرنے کی بات چل رہی ہے۔ اتنی ساری دوستیاں، اتنے سارے یارانے، اتنے سارے سمجھوتے، اتنی ساری نرمیاں ہو رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا، ان کی بات نقل فرمائی، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکی ہے، ہمیشہ دشمنی رہے گی۔ وقتی طور پر رات میں ایک بار نفرت ہوئی، دشمنی ہو گئی، آپس میں تو میں ہو گئی، اور صبح پھر دوستی چل رہی ہے، مجلس میں ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، سفر کرنا ساتھ میں، اور تحفے تحائف کا دینا لینا ساتھ میں، کوئی نفرت نہیں، کوئی دوری نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ یہ لعنت کا سبب ہے، لعنت کا۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہ دشمنی ٹیمپریری نہیں ہے، یہ دشمنی نفرت ایک وقت خاص وقت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دشمنی باقی رہے گی، مسلسل دشمنی رہے گی، ہمیشہ نفرت قائم رہے گی۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ۔ جب تک تمہاری توحید خالص نہیں ہوگی، یہ دشمنی اور یہ نفرت دوستی اور محبت پہ نہیں بدلے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ آپ پیروی کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی اللہ کے نبی نے کی کہ نہیں کی؟ آپ نے مشرکین سے کوئی ساز باز کی؟ مشرکین سے کوئی سمجھوتا کیا؟ مشرکین کو بائیکاٹ کیا کہ نہیں کیا؟ مشرکین کے شرک کو اور ان کے شریکوں کو بے وقات اور حقیر ثابت کیا یا نہیں کیا؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لو، انہوں نے بھی اسی پر عمل کر کے چل کر کے دکھایا۔ میں آپ کے سامنے اور چھوٹی سی جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں اسے سمجھیں۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہو گیا، یعنی آپ پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھیوں کا کیا اسوہ ہے، کیا آئیڈیل ہے۔ اسے جب ہم آپ کی عملی زندگی میں دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی عملی زندگی میں، تو ہم کو کھلم کھلا دکھائی دیتا ہے، کھلم کھلا دکھائی دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں، کس کی؟ توحید کی دعوت دیتے ہیں، اور ان کو شرک سے، بت پرستی سے، بت گری سے، بت فروشی سے منع فرماتے ہے کہ نہیں؟ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے پوری بات نقل کی کہ نہیں نقل کی؟ اس کی چند آیتیں آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں پڑھی جائیں تو بہتر ہے، لیکن آپ محسوس کیا کرنا ہے آپ کو؟ آئیڈیل، نفرت، دشمنی، شرک سے، مشرکین سے، باپ کا جو رشتہ ہے باپ ہونے کا، اس کا ادب و احترام باقی رہے گا، لیکن ان کے یہاں جو شرک پایا جاتا ہے اس میں کوئی نرمی کا معاملہ ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ پوری جرات کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، صاف صاف لفظوں میں کہا جائے گا، ابا تو کہا جائے گا، ابا جان تو کہا جائے گا، لیکن شرک کرنے کی وجہ سے آپ کو مشرک اور گمراہ بھی کہا جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ابا ہیں، امی جان ہیں،
یقیناً ابا امی کا احترام ہے، اگر وہ مشرک ہیں تو بھی اس رشتے کی بنیاد پر احترام ہے، لیکن عقیدے کے باب میں، ایمان کے مسئلے میں جو ان کا انحراف ہے، گمراہی ہے، شرک ہے، اس سے ایک ذرہ بھی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، اور اس بات کو بیان کرنے میں کسی بھی طرح کی روح رعایت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے مگر وہ ساری آیتیں پڑھی جائیں تو شاید وقت زیادہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ہی بات کر لی جائے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیا کہا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے ابا جان آپ شیطان کی پیروی مت، شیطان کی عبادت مت کیجئے۔ وہ جن کو بناتے ہیں اور بیچتے ہیں اور پوجتے ہیں اور سورج چاند ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے، شیطان تو پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان رہا ہے۔ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان آپ ایسے بتوں کی پیروی کی پوجا کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ یہ تو بیچارے ناکارے اور بے بس اور لاچار ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھا اس طرح سے صاف صاف کہا، اور آگے کہہ دیا، بات آئی تھی نا توحید کا سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے۔ آدمی کے پاس توحید کا علم حاصل کرنے کے لیے ہم کو سیکھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا۔ دنیا کا کوئی بھی سبجیکٹ سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کتاب لگتی ہے، استاد لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، تو توحید تو سب سے اونچا سبجیکٹ ہے، سب سے زیادہ دل نشین اور سب سے زیادہ میٹھا اور شیریں سبجیکٹ ہے، سب سے زیادہ محبوب سبجیکٹ ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے وقت لگانا پڑے گا۔ کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ اس کو توحید کا علم بھی رہے صحیح معنوں میں۔ میرے بھائی توحید تو سیکھنے کی چیز ہے، اسی لیے اللہ کے نبی سکھاتے تھے صحابہ کرام کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو توحید کا علم پہنچاتے تھے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس جو علم آیا ہے وہ علم آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے آپ میری اتباع کیجئے، میں آپ کو راہ راست دکھاؤں گا۔ کیا مطلب؟ توحید کا علم میرے پاس ہے، آپ کے پاس توحید کا علم نہیں ہے، آپ توحید سے جاہل ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، اس لیے آپ کو میری پیروی کرنی پڑے گی، میری پیروی کیجئے، میں آپ کو راہ ہدایت، راہ مستقیم دکھاؤں گا۔ دیکھا تو علم تھا، وحی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا تھا۔ باپ کو ابراہیم علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کیا کہا؟ صاف صاف کہا کہ نہیں کہا؟ ابا جان آپ اور آپ کی قوم، یا ابتی کیا کہا تھا؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، ابا میں آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ سرات ہے کہ نہیں سرات ہے بھائی؟ شرک سے بڑی گمراہی کچھ ہو سکتی ہے؟ شرک سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل علیہ السلام نے باپ کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ دعوت دی، لیکن توحید کو بیان کرنے میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں اور کوئی رو رعایت نہیں، پوری صراحت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ۔ اور جب باپ نے سخت موقف اپنایا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور کیا کہا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، چھوڑ دو، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں پتھروں سے مار کے ختم کر دوں گا، تمہیں مار ڈالوں گا، میں قتل کر دوں گا تمہارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ مانے نہ مانے، لیکن میں تو یہ کام کر کے رہوں گا، آپ کو یہ دعوت دیتا رہوں گا، اور آپ نہیں مان رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اس سے منع کر دیا، جب پتہ چل گیا کہ ابراہیم کے باپ آزر اللہ کے دشمن ہیں، تو اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل نے ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرنا بند کر دیا۔ اور قیامت کا دن کا منظر تو معلوم ہے، قیامت کے دن صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قیامت کے دن اپنے باپ آزر سے ملاقات ہو جائے گی، وعلی وجہہ غبرۃ وقطرہ، ان کے چہرے کے اوپر دھول ہوگا، مٹی ہوگی، اور مایوسی کے اثرات ہوں گے، محرومی کے اثرات ہوں گے، ایسا لگے گا کہ کوئی بہت بری خبر انہیں ملی ہے اور بہت برے انجام سے انہیں گزرنا پڑے گا۔ یہ حالات ہوگی ان کے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ابراہیم اپنے باپ کو دیکھیں گے تو کہیں گے ابا جان، وہاں بھی کہیں گے یا ابتی الم اقل لک لا تعصینی، ابا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری نافرمانی مت کیجیے؟ میں نے کہا تھا میری بات مان لیجئے دنیا میں، لیکن آپ میری بات نہیں مانے، آپ نے نافرمانی کی۔ اس کا انجام یہ آج آپ کے سامنے،
آج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہونے والا ہے اور آپ کو آپ کے شرک و کفر اور بت پرستی کی وجہ سے جہنم میں جلنا ہے۔ آپ میری بات مان لیتے اگر تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ باپ نے کہا فَالْيَوْمَ لَا أَعْصِيكَ، تو ٹھیک ہے ابراہیم، آج آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، میں آج آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، آج آپ کی بات مان لوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو امید ہو چلے کہ شاید میرے باپ کو، شاید میرے والد کو نجات مل جائے اور جہنم کی عذاب سے انہیں راحت مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ اس لالچ میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا، اے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ الم تعدنی انک لا تخزینی یوم القیامہ، اے اللہ کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ اللہ فرمائے گا میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، تو کون سی رسوائی کی بات کر رہے ہو؟ کہاں رسوائی آپ کی ہو رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے سب سے بڑی رسوائی تو اللہ یہ ہے کہ میرے اپنے باپ جن کے خون سے میں پیدا ہوا ہوں وہ جہنم میں جلنے والے ہیں۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ میں نبی ہوں، رسول ہوں، تیرا محبوب ہوں، لیکن میرا باپ جہنم میں جلے گا، اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی حرمت الجنت علی الکافرین، ابراہیم میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کر دی ہے، اس لیے یہ بات مت کرو۔ مسئلہ ذلت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مشرک ہیں اور کافر ہیں، اور کافر اور مشرک کے لیے جہنم طے ہے، جنت حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد واقعے میں یہ ہے کہ ان کی شکل بگاڑ دی جائے گی اور بد شکل جانور کی ہے نا، بدصورت اور گندے جانور کی شکل میں ان کو کر دیا جائے گا، بڑے بڑے بال اور مٹی اور دھول میں کیچڑ میں لت پت شکل میں ان کو ظاہر کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا فرشتے ان کے ہاتھ اور پیروں کو پکڑ کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ، تو باپ کو دعوت دیا، باپ نے نہیں مانا، توحید کی دعوت کو ٹھکرایا اور اڑ گئے، ڈٹ گئے اور دھمکیاں دینے لگے، مار ڈالوں گا، میں کاٹ ڈالوں گا، جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں۔ انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوگا جہنم کی آگ میں پھینک دیے جائیں گے، اور ابراہیم اللہ کے خلیل ہوں گے، لیکن اللہ کا فیصلہ توحید کے معاملے میں اٹل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قوم کے لوگوں سے بھی ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی ان کے سامنے، بڑا چیلنج ان کے سامنے آ گیا۔ میں ان کا خلاصہ کرنا چاہتا ہوں، وقت ختم ہوا، میں خلاصہ کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، نہیں مانے قوم کے لوگ، بالآخر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سخت لب و لہجے میں کہہ دیا، تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، میلے میں جا رہے ہو، جاؤ، جانے کے بعد میں تمہارے معبودوں کی بڑی بری درگت کرنے والا ہوں، بڑی بری درگت کرنے والا ہوں۔ فجعلہم جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون، ابراہیم علیہ السلام نے پورے بت کدے کو توڑ پھوڑ کر کے برابر کر دیا، ایک بڑے کو چھوڑ دیا۔ بل فعلہ کبیرہم، اللہ نے کیا فرمایا؟ آگے بات جب آئی تو کیا ہوا؟ ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، بقیہ سب کو تہس نہس کر دیا۔ پورا واقعہ آپ کو معلوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جب واپس آئی، منظر دیکھا، حیران ہو گئے اور پریشان ہو کر کے کہنے لگے، من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کون ہے جس نے ہمارے بتوں کی یہ حال، یہ درگت کی ہے؟ یہ کس نے ایسا برا حال کیا ہمارے معبودوں کا؟ بآلهتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کیا کہا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے بہت بڑا ظالم ہے، وہ یقیناً بہت بڑا ظالم ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے بات چیت کی، کون ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم، ایک نوجوان کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں جو ان بتوں کا، ہمارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، ہمیشہ ان کی بے کسی، بے بسی، مجبوری اور ان کی حقارت کی باتیں کرتا ہے۔ یہ سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، کھاتے نہیں، پیتے نہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کسی کے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کے کام نہیں آ سکتے ہیں، کیوں پوجتے ہو ان دیوی دیوتاؤں کو، ان بتوں کو، مٹی کے بنائے ہوئے معبودوں کو؟ ہمارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے ایک نوجوان کو ہم سنتے رہتے ہیں، ایک توحید کی دعوت دینے والا ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان توحید کا داعی ہے یہاں، جو ہمارے بتوں کی برائی کرتا رہتا ہے۔ کیا کہا؟ اسے لاؤ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں، جانے کی کس نے یہ ہمت کی ہے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، جلانے والا مسئلہ۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے کیا فرمایا؟
نقل کیا واقعہ، قوم کے لوگوں نے کہا اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کا سپورٹ کرو، جلا دو، اس مجرم کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو حدیث آپ کے سامنے ہے نا، آپ نے کیا فرمایا تھا؟ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا کسی کو، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تمہیں بری طرح جلا دیا جائے۔ ایک ہے حرق اور احراق، اور ایک ہوتا ہے تحریق، حد سے زیادہ بری طرح جلانا۔ قتل کے معنی ذبح، قتل کر دینا، مار ڈالنا، اور تقتیل کا مطلب ہوتا بری طرح اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ ان لوگوں نے کہا تھا اسے جلا دو، دیکھا آپ نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہیں جلا بھی دیا جائے تو شرک نہیں کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام جلنے کے لیے تیار ہیں، نہ شرک کرنے کو تیار ہیں، نہ مشرکین کے خلاف زبان بند کرنے کو تیار ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، شرک سے منع کر رہے ہیں، جلائے جائیں تو جلائے جائیں، جلنے کے لیے تیار۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں آپ محسوس کریں کتنی ہمت ہے، کتنی جرأت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، قوم کیا کہے گی، ہمارے لوگ کیا کہیں گے، محلے والے کیا کہیں گے، ساری دنیا کی رعایت کر لیتے ہیں ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو، اللہ کے پیغام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نقشہ جو کھینچا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ہمت اور جرأت کو سلام۔ کیا کیا کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اتعبدون ما تنحتون، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کے، چھیل چھیل کر کے، پتھروں کو کاٹ کاٹ کر کے مورتی بناتے ہو اور اسی کو پوجتے ہو، اسی کو پوجتے ہو۔ اور ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جس کے پیچھے، جس کے پاس تم مجاور بن کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ دیکھا ائفکا آلہۃ دون اللہ تريدون، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کیا تم جھوٹے معبودوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو؟ یعنی پوری جرأت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ یہ ہے اسوہ ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو توحید کی دعوت دینا ہے، شرک کی تردید کرنی ہے، اس میں ہمت پیدا ہونی چاہیے، جرأت ہونی چاہیے، اس کے اندر انسان کو ڈٹ جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ایک دم بالکل سمپل زندگی گزر کر کے اور ہم موت کے منہ میں چلے جائیں، چھٹکارا مل جائے، نجات مل جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ چھٹکارا اور نجات ہمارے لیے آخرت کا وبال ہے۔ میرے بھائیو بات سمجھیں، اور اس کے بعد آگے دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام ایک داعی ہے توحید کے، اور شرک اور بت پرستی کے خلاف ہمیشہ زبان بلند کرتے، آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ توحید کا داعی، شرک کی تردید کرنے والا دنیا میں جانا جاتا ہے۔ جو توحید پر تھے، ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے، وہ تو جانتے ہی تھے کہ ابراہیم توحید کے داعی ہیں اور امام التوحید ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل اور جگری ہیں، لیکن مشرکین بھی جانتے تھے کہ ایک توحید کا داعی ہے، ایک شرک کی بت پرستی کی مذمت کرنے والا جوان ہماری بستی میں پایا جاتا ہے۔ تو توحید کا داعی چھپا ہوا نہیں ہوتا، لپ چھپ کر کے بات نہیں کرتا، اور رواداری کے نام پر سمجھوتے نہیں کرتا، شرک کے خلاف بات کرنے سے چپ نہیں بیٹھتا، توحید کی دعوت کو کھل کر کے بیان کرتا ہے۔ تو جو شخص حقیقت میں توحید کا علم بردار ہوگا اور شرک کی تردید کرنے والا ہوگا، اسے دنیا جانے گی کہ اس کا مشن کیا ہے، وہ اپنی دعوت سے دنیا میں جانا جائے گا، پہچانا جائے گا، اپنی مشن سے دنیا میں فیمس ہوگا کہ توحید کا علم بردار ہے، یہ شرک کی تردید کرنے والا اس کا مشن ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اپنے آپ کو، علماء دعات خاص طور پر اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ سچ مچ حق کے داعی ہیں اور حق کے ترجمان ہیں تو باہر آئیے، اٹھ کر کے زبان سے، قلم سے اللہ کے سچے دین کو دنیا کے سامنے عام کیجیے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کا، ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ جلانے والا عذاب کتنا بڑا تھا، کتنا خطرناک عذاب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر بچانا چاہا تو دنیا کی ساری طاقت مل کر کے کسی عالم کا، کسی داعی کا، کسی داعی توحید کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آگ جلانے کی طاقت رکھتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے جلانے کی طاقت دی ہے۔ اللہ وہ طاقت چھین بھی تو سکتا ہے، اللہ طاقت چھین سکتا ہے۔ اللہ نے آگ میں ڈالے جانے کے بعد آگ کو کیا کہہ دیا؟ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم،
ابراہیم پر اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور بہت ٹھنڈی نہیں، سلامتی والی ٹھنڈک بھی زیادہ موت کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے نہ تو آگ رہے اور نہ ہی موت تک لے جانے والی ٹھنڈک رہے، سلامتی والی ٹھنڈک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بار بار اعلان کیا، قرآن کریم کی آیتوں میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ دنیا کی کوئی طاقت، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا مددگار ہو جائے، بھلا دنیا کی کوئی طاقت اس کا کیا بگاڑ سکے گی؟ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو مشرکین تھے، قوم کے لوگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا، ان لوگوں نے چال چلی، ابراہیم کو جلا دینا چاہا، ابراہیم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہا، لیکن جن لوگوں نے یہ کام کرنا چاہا تھا، ہم نے انہیں سب سے زیادہ ذلیل کر دیا اور سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں ڈال دیا۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ نے لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، فائنل کر دیا ہے کہ غلبہ میرا ہوگا۔ غلبہ کس کا ہوگا؟ غلبہ مجھے ملے گا، یعنی میں جیت کے رہوں گا، اور میرے رسول کو غلبہ ہوگا، میرے رسولوں کو غلبہ ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہوگا، اس کے رسول غالب ہوں گے، اور اس پر ایمان لانے والے غالب ہوں گے۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا، ہم ضرور مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی۔ میرے بھائیوں، آئین جواں مردہ، آئین جواں مردہ، حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ تو روباہی یہ ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسوہ ابراہیمی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو ایک ایک نقطے کو پڑھیں، سمجھیں۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسی ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو سارے نبیوں کے امام اور سردار ہیں، ساری مخلوق کے امام ہیں اور سید ہیں، سردار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ ہم امت کے لوگوں کو کہا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص آئے، حدیث صحیح بخاری کی روایت میں ایک شخص نے آ کر کے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا خیر البریہ، اے ساری مخلوق میں سب سے بہتر شخصیت کے مالک، یعنی خیر البریہ انسانیت میں سب سے بہتر شخصیت۔ اللہ کے نبی کو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا جواب دیا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ذاک ابراہیم علیہ السلام، لا ذاک ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر تم نے مجھے کہا ہے، وہ میں نہیں ہوں، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہی بار بار کیوں آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے بعد کہ میں نہیں ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ آخر اور کسی کا نام کیوں نہیں لیا گیا میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہی اسوہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ دونوں کی عظمتیں، دونوں کی قربانیاں، دونوں کا عزم، دونوں کا استقلال، اور دونوں کے ساتھ ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور دونوں کی عظمت کہ اللہ نے دونوں کو خلیل بنایا، اپنا جگری بنایا، بہت کچھ مشترک ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی ملت کی پیروی کا حکم ہمارے نبی کو اور ہم کو بھی دیا گیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بہت ساری باتیں ہیں، ہم نے سرسری طور پر چند باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے موجودہ حالات، عصر حاضر کے حالات جو بھی ہیں، ملک کے، دنیا کے، ہے نا، اب مشرق، مغرب، شمال، جنوب، عرب، عجم، ان تمام حالات میں توحید کا مسئلہ، دعوت توحید کا مسئلہ اور شرک کا جو بازار گرم ہے، چاروں طرف شرک کا دورہ ہے، اس طرح کے حالات میں ہماری ذمہ داری اسوہ ابراہیمی کی روشنی میں کیا ہونی چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آئیڈیل بنا لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسے بنایا، صحابہ کرام نے جیسے بنایا، ہم امت کے لوگوں کو چاہیے کہ ہم اسی اسوے پر، اسی آئیڈیل پر زندگی گزاریں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عزت سے، شان و شوکت سے نوازے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ذلت سے، خواری سے، پستی سے آزاد ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ دنیا میں بہت سارے جرائم اور گناہ کے کام ہیں، لیکن اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑا جرم شرک کا ہے، اور دنیا میں نیکیاں بہت ہیں، سب سے بڑی نیکی
अअलाहा कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बड़ी नेकी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी हिफाजत करना ये सबसे बड़ा काम है। याद रखें, ये भी एक बहुत बड़ा इन्हिराफ है, बहुत बड़ी गुमराही है कि तौहीद की इस्लाह न की जाए, शिर्क से न बचाया जाए और दूसरे समाजी कामों में दिलचस्पी ली जाए। इसको शराब से रोको, बिल्कुल शराब से रोको, इससे पहले तौहीद की दावत दो, शिर्क से रोको, है कि नहीं? लोग कहेंगे सफाई नहीं पाई जाती, सफाई पर सारी मुहिम चलाते हैं, सफाई मुहिम। लेकिन मेरे भाइयों, पहले इस दिल को शिर्क की गंदगियों से साफ करने की मुहिम चलाओ। ये दिल साफ होंगे, यहाँ खालिस तौहीद आएगी, नबी की सुन्नत आएगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये ज़ाहिरी गंदगियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, ये अमल भी, ये आज़ा और जवारिह भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेकियों पर चलेंगे और उसका नमूना हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। अल्लाह ताला मुझको आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।